اللهم صل اللهم صل على سيدنا شفيع ما صليت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جیسے آپ حضرات نے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ کی نیت سے آپ کا نکلنا اپنے اصحاب کے ساتھ اور پھر حدیبیہ کے میدان میں پڑاوا ڈالنا اور پھر وہاں سے قاصد کو یعنی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر کے بھیجنا اور یہاں مسلمانوں میں یہ بات کا مشہور ہو جانا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو اس کے بعد حضرات صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے بدلے کے لیے کہ ہم قصاص لیں گے، عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے ایک درخت کے نیچے. اللہ کو وہ اتنا پسند آیا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، جس کو بیعت رضوان سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جس کو بیعت رضوان سے معروف کیا گیا. مکے میں کافروں کو اس بیعت کا حال معلوم ہوا تو خوف سے ان کے دل دھل گئے. سب نے کہا مسلمانوں سے اب صلح کر لی جائے، خیریت اسی میں ہے ورنہ بڑی تباہی ہوگی. کافروں میں ایک شخص تھا سہیل ابن عمر، یہ سوجھ بوجھ اور ہوشیاری میں مشہور تھا، ساتھ ہی زباعور خطیب بھی تھا. لوگوں نے اسے خطیب قریش کا لقب دیا تھا. انہوں نے صلح کی بات چیت کے لیے اسی کو دوڑایا. سہیل آیا تو اس نے دیکھا مسلمانوں میں بڑی ہما ہمی ہے، ہر طرف جنگ کی تیاریاں ہیں. یہ دیکھ کر گھبرا گیا، لپک کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کیا آپ یقین مانیں عثمان بالکل صحیح سلامت ہیں، ان کے قتل ہو جانے کی خبر بالکل غلط ہے. میں آپ کے پاس صلح کی غرض سے آیا ہوں. یہاں آپ کے ساتھی جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں، ادھر قریش کا قسم کھا لی ہے اس سال آپ کو مکہ نہیں آنے دیں گے. میں کچھ شرطیں لے کر آیا ہوں، ان میں ہمارے لیے بھی سلامتی ہے، آپ کے لیے بھی بہتری ہے. اگر آپ مان لیں تو ایک خوفناک جنگ ٹل جائے گی، نہ جانے کتنی جانیں بچ جائیں گی اور کتنی بڑی نیک نامی کا سہرا آپ کے سر بن جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا شرطیں ہیں؟ سہیل اس سال آپ طواف کیے بغیر لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن رہ کر چلے جائیں. تلوار کے سوا کوئی ہتھیار ساتھ نہ ہو اور تلواریں بھی نیام میں ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اور کیا شرط ہے؟ سہیل قریش کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو آپ کو اسے مکہ واپس کرنا ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ جائے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر خاموش رہے. وہی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت ہوتی. ادھر مسلمان اس ظالمانہ شرط پر غصے سے کھول رہے تھے لیکن وہ ضبط کیے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، فرمایا اور کیا شرط ہے؟ سہیل یہ صلح 10 سال تک رہے گی، اس مدت میں ہر ایک کو امن حاصل ہوگا، کوئی کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا شرط ہے؟ سہیل عرب کا جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ چاہے معاہدے میں شریک ہو جائے. یہ ہیں قریش کی شرطیں. بات بگڑنے سے پہلے آپ سوچ لیں. لوگوں کو آپ کی تدبیر و حکمت سے بڑی امیدیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری شرطیں منظور کر لیں. حضرت علی کو حکم دیا صلح نامہ لکھے. مسلمانوں نے صورتحال دیکھی تو بہت رنجیدہ ہوئے. حضرت عمر پر سب سے زیادہ اثر ہوا. وہ اٹھ کر پیارے نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ آپ خدا کے رسول نہیں ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا شک ہے؟ عمر کیا ہم مسلم نہیں ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہمارے مسلم ہونے میں بھی کوئی شک نہیں. عمر کیا وہ مشرک نہیں ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکے مشرک ہیں، ان کے مشرک ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے. عمر تو ہم دین میں یہ ذلت کیوں گوارا کریں، اس طرح دب کر ان کے ساتھ کیوں صلح کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں خدا کا بندہ بھی ہوں اور اس کا رسول بھی، یہ اسی کا فیصلہ ہے، وہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. وہ اٹھ کر ابو بکر کے پاس آ گئے اور یہی گفتگو کی. حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر سمجھداری سے کام لو،
کیوں اس قدر پریشان ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں آپ خدا کے رسول ہیں؟ جو کچھ کرتے ہیں خدا کے حکم سے کرتے ہیں۔ صلح نامہ تحریر ہونے لگا۔ حضرت علی نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل ہم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا رواج نہیں، ہم اس سے ناواقف ہیں۔ بِاسْمِكَ اللہم لکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور حضرت علی کو لکھنے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو یہ وہ شرطیں ہیں جن پر اللہ کے رسول محمد نے سہیل ابن عمر سے صلح کی۔ سہیل نے فوراً حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ایسا نہ کیجیے، اگر قریش آپ کو رسول ہی مانتے تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ آپ صرف اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھوائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مانو چاہے نہ مانو، خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا لکھو یہ وہ شرطیں ہیں جن پر محمد ابن عبداللہ نے سہیل ابن عمر کے ساتھ صلح کی۔ پھر صلح کی شرطیں لکھی گئی اور دونوں طرف کے کچھ آدمیوں کے اس پر دستخط ہو گئے۔ یہ معاہدہ چونکہ حدیبیہ میں لکھا گیا اس لیے صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ٹھیک اس وقت جبکہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا ایک شخص آیا اور مسلمانوں کے سامنے گر پڑا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، چہرے پر مظلومی برس رہی تھی، جسم سے بے کسی ٹپک رہی تھی۔ یہ مظلوم قریش کا آدمی تھا، سہیل ابن عمر کا بیٹا تھا، جو آیا تھا اسی کا بیٹا تھا۔ ابو جندل اس کا نام تھا۔ اس کے لیے مکے میں جینا دوبر ہو گیا تھا، صرف جرم میں کہ مسلمان ہو گیا تھا، اپنے رب کا بندہ بن گیا تھا۔ نہ جانے کس طرح وہ گھسیٹتا بھاگتا آیا تھا کہ کسی طرح قریش سے چھٹکارا مل جائے۔ سہیل نے ابو جندل کو دیکھا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے غصے میں احتجاج کیا یہ میرا لڑکا ہے، میں اس کا ولی ہوں، اگر اسے روک لیا گیا تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی معاہدہ لکھا کب گیا؟ سہیل لکھا گیا ہو چاہے نہ لکھا گیا ہو، اگر اسے یہاں روکا گیا تو ہمیں یہ صلح منظور نہیں۔ تو اس نے جو ہے کہا اگر اس کو یعنی ابو جندل کو یہاں روک لیا گیا تو پھر ہمیں یہ صلح بھی منظور نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ہم انہیں نہیں روکیں گے، نہیں البتہ تم سے گزارش کرتے ہیں انہیں یہیں چھوڑ دو، یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ سہیل بولا یہ تو قیامت تک نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کہا لیکن وہ تیار نہ ہوا، اپنی ہٹ پر اڑا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ملال ہوا، کچھ دیر سر مبارک جھکا رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کی طرف رخ کیا، درد بھرے لہجے میں فرمایا ابو جندل صبر سے کام لو، خدا تمہارے لیے اور تم جیسے دوسرے مظلوموں کے لیے ضرور کوئی راہ نکالے گا، اب صلح ہو چکی، ہم بداہدی نہیں کر سکتے۔ سہیل نے بیٹے کی گردن پکڑی اور گھسیٹتا ہوا چلا۔ ابو جندل مسلمانوں کو پکارتے رہے، درد بھری آواز میں کہتے رہے مسلمانوں کیا پھر مجھے اسی دوزخ کی طرف لوٹا رہے ہو؟ میں اسلام لا چکا ہوں، کیا پھر مجھے کافروں کے پنجے میں دے رہے ہو؟ مسلمان دردناک منظر دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ حضرت عمر سے رہا نہ گیا، انہوں نے جھٹ کر ایک تلوار اٹھائی اور ابو جندل کی طرف بڑھائی کہ لو اس سے اپنی مدافعت کرو، لیکن ابو جندل نے اس کی ہمت نہ کی، چنانچہ زبردستی انہیں مکہ لے جایا گیا۔ ادھر مسلمان غم و غصے سے سلگتے رہے۔ مسلمان مدینہ لوٹ آئے لیکن ان کا دل بجھا سا تھا۔ قریش تو شرطیں لگائی اور مسلمان ان جابرانہ شرطوں کے سامنے سر جھکا دی۔ حضرت ابو جندل کا دردناک واقعہ بھی نگاہوں میں پھر رہا تھا اور آنکھوں کی نیند اور دل کا چین غارت کر رہا تھا۔ اتنے میں قریش کا ایک اور آدمی بھاگ کر آیا، اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی۔ یہ حضرت ابو بصیر تھے، بہت ہی مخلص اور نیک دل مسلمان تھے، کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر بھاگے تھے۔ پیچھے پیچھے مکے سے دو آدمی اور آ گئے، ان دونوں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے، کلیجے پر سل رکھ کر اس غریب کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ ان دونوں نے مسلمانوں کے سامنے انہیں قید کیا اور ساتھ لے کر مکہ چلے۔ مسلمان حسرت افسوس سے انہیں تکتے رہے، ان کی مظلومی اور اپنی بے بسی پر آنسو بہاتے رہے۔
दोनों आदमी हजरत अबू बसीर को लेकर जुल हलैफा पहुंचे। वहां मौका हाथ आ गया। हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक को कत्ल कर दिया, दूसरा सर पर पैर रखकर भागा, दूसरे पर सर रखकर भाग निकले। मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। कुछ ही देर में अबू बसीर भी आ पहुंचा। दूसरा जो भाग निकला, एक को कत्ल किया हजरत अबू बसीर ने, तो दूसरा शख्स जो है भाग निकला अपनी जान बचाते हुए। तो वो भागा हुआ शख्स जो कुफार की तरफ से अबू बसीर को पकड़ने दो आए थे, तो जो कत्ल हो गया तो कत्ल हो गया। जो बच के भाग निकला वो सीधा मदीना पहुंचकर आपसे शिकायत की। कुछ ही देर में अबू बसीर भी रजी अल्लाह अन्हु भी आ पहुंचे। अर्ज किया, हुजूर आपने तो मुझे वापस कर दिया, अब आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं। ये कहकर वो मदीने से चले गए और रेगिस्तान वो बयाबान की खाक छानते रहे। फिर समंदर के किनारे पहुंचे और वहीं ठहर गए। कुरैश का कोई काफिला इधर से गुजरता तो उस पर छापा मारते, जो कुछ हाथ आता ले भागते। मक्के में बहुत से मुसलमान पड़े हुए थे और कुरैश की बेदर्दियों का निशाना बन रहे थे। मुआहदे की वजह से मदीना भी नहीं जा सकते थे। उन्हें पता चला एक नया ठिकाना पैदा हो गया है। वो भाग भाग कर वहीं आ गए। अब एक ताकतवर टोली तैयार हो गई जिसने कुरैश के काफिलों का नाक में दम कर दिया। अब क्या है, ये रेबल हो गए। और ये लोग जो है जैसे रातों रात जिस इलाके में चाहे अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकते थे, वो उनका सारा सामान लूट लेते और पहाड़ी दुर्रों में जा दबकते, यानी जाके छुप जाते। अब पहाड़ी में रहने वाले लोगों के लिए तो मामला आसान है कि वो कहाँ आकर के किससे मुकाबला करेंगे। कुरैश ने बहुत कोशिश की लेकिन उन पर काबू ये ना पा सके। आखिर वो आजिज आ गए। उन्होंने रसूल खुदा के पास कहला भेजा, हम अपनी शर्त से बाज आए, आप उन मुसलमानों को अपने पास बुला लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारे मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा बुला लिया। मुसलमान सख्त हैरान थे कि जो शख्स सबसे ज्यादा उनके खिलाफ थी और कुरैश के हक में थी, कुरैश उससे कैसे दस्तबरदार हो गए। लेकिन वजह मालूम हुई तो उनकी हैरानी जाती रही। उन्होंने देखा सुलह हुदैबिया जिसे वो खुली हुई हार समझ रहे थे, कितनी बड़ी जीत साबित हो रही है। उस वक्त उन्हें सुलह हुदैबिया की हिकमतें नजर आई जो उससे पहले निगाहों से ओझल थी। अब मुसलमानों को बात समझ में आई। प्यारे पैगंबर का फैसला दुरुस्त था अल्लाह के हुक्म पर। अगले साल मुसलमान मक्का गए, वहां 3 दिन ठहरे, तवाफ और जियारत किया, फिर मदीना लौट आए। कुरैश ने भी अपना वादा निभाया, मुसलमानों से कोई छेड़छाड़ न की। हिजरत का 8वां साल शुरू हो गया। इस साल लोग कसरत से मुसलमान हुए। कुरैश की सफों से बहुत से नामवर बहादुर टूट कर इस्लाम की गोद में आ गए। खालिद इब्न वलीद, अमर इब्न आस का इस्लाम भी उसी जमाने की यादगार है। हजरत खालिद कुरैश के सबसे बड़े सिपह सालार थे। हजरत अमर इब्न आस अरब का दिमाग समझे जाते थे। आगे चलकर यही दोनों फौज इस्लाम के 2 मशहूर कमांडर भी बने। एक ने शाम में इस्लाम का झंडा लहराया तो दूसरा फातिह मिस्र के नाम से मशहूर हुआ। खज़ा और बकर अरब के 2 मशहूर कबीले थे, खज़ा और बकर। उनमें एक जमाने से दुश्मनी चली आ रही थी। जब इस्लाम उनके सामने खतरा बनकर जाहिर हुआ तो आपस की दुश्मनी भूल गए और इस्लाम को मिटाने में तन मन धन से लग गए। हुदैबिया की सुलह हुई तो बकर ने सोचा अब इस्लाम का खतरा जाता रहा, अब दुश्मन से बदला लेने का वक्त आ गया। उन्होंने खज़ा पर हमला कर दिया। सुलह हुदैबिया की रूह से कुछ कबीलों ने मक्के वालों का साथ दिया था। आपको मालूम है ना, बनु खज़ा मुसलमानों के तरफदार थे। कुछ कबीले मुसलमानों के साथ हो गए थे। खज़ा का कबीला मुसलमानों का हमदर्द था, वो मुसलमानों के साथ हो गया था और उनके दुश्मन बकर कुरैश के साथ थे। कुरैश के किसी साथी कबीले का मुसलमानों के किसी साथी कबीले पर हमला करना मुआहदे को तोड़ना था। बकर ने खज़ा पर हमला किया था। यही बात मुआहदा तोड़ने के लिए काफी थी, लेकिन उसी पर बस न था। कुरैश ने भी बकर की मदद की। उनके बहादुरों ने सूरतें बदल बदल कर खज़ा पर तलवारें चलाई। खज़ा ने मजबूर होकर हरम में पनाह ली। जालिमों ने हरम की हुर्मत का भी ख्याल न किया, उसमें घुस कर बेधड़क खून बहाया। खज़ा के कुछ आदमी भागकर मदीना पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की,
خزاں کی مظلومی کی داستان سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا. معاہدے کی روح سے ان کی مدد آپ پر فرض تھی. آپ نے فوراً قریش کے پاس آدمی دوڑایا اور 3 شرطیں پیش کی. ان میں سے کوئی ایک شرط منظور کر لو. خزاں کے جتنے آدمی مارے گئے ان کا خون بہا ادا کرو. بکر سے الگ ہو جاؤ. اعلان کر دو حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا. 3 میں سے کوئی بھی ایک آپ لوگوں کی طرف سے خزاع کے قبیلے بنو خزاع کے جتنے آدمی مارے گئے ان کا خون بہا تو دو، یا بکر جو قبیلہ ہے اس سے قریش الگ ہو جاؤ، یا نہیں تو اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ اب سے ختم. قریش کا ایک سردار سب کی طرف سے بولا تیسری شرط منظور ہے، حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا. اب ہم میں تم میں معاہدہ نہیں رہا. کہنے کو تو یہ کہہ دیا لیکن آدمی چلا گیا تو قریش بہت پچھتائے. فوراً ابو سفیان کو سفیر بنا کر مدینہ دوڑایا. معاہدے کو تازہ کریں اور آپ سے مہلت مانگے. ابو سفیان کی ایک بیٹی تھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیاہی تھی اور مدینے میں ہی رہتی تھی. ابو سفیان سب سے پہلے بیٹی کے گھر پہنچا. ہو سکتا تھا مدت کے بعد باپ کا چہرہ دیکھ کر بیٹی کا دل بھر آتا، پرانی یادیں تازہ ہو جاتی، لیکن یہاں تو اسلام کی محبت دل میں گھر کر چکی تھی اور سینے میں کفر سے نفرت کی آگ سلگ رہی تھی. بیٹی نے باپ سے سیدھے منہ بات نہ کی. ابو سفیان مایوس ہو کر وہاں سے چل دیا. سمجھ گیا بیٹی کوئی مدد نہیں کر سکتی. وہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قریش کا پیغام سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے نہیں، خاموش رہے. اب وہ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا اور انہیں بیچ میں ڈالنا چاہا، لیکن انہوں نے کان پر ہاتھ دھک لیے. الٹے کچھ ناراض بھی ہوئے. وہاں سے مایوس ہو کر وہ حضرت عمر کے پاس پہنچا. دیکھا تو وہ سب سے زیادہ گھبرے ہوئے تھے، اس کی ایک بات بھی سننے کو تیار نہ تھے. اب وہ حضرت فاطمہ کے پاس پہنچا. حضرت حسن ابھی ننھے بچے تھے، ان کی گودی میں جھمک رہے تھے، یعنی آپ کے گود میں تھے. ابو سفیان نے کہا بیٹی فاطمہ اس بچے سے بس اتنا کہلا دو، میں نے دونوں فریقوں میں بیچ بچاؤ کرا دیا. اگر یہ اتنا کہہ دے تو آج سے ہمارے سارے عرب کا سردار کہلائے گا. بولو ایسا کر سکتی ہو؟ حضرت فاطمہ نے کہا چنانچہ ابو سفیان آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، بھلا بچہ ان معاملات میں کیا کر سکتے ہیں، اور یہاں تو معاملہ رسول خدا کا ہے، رسول خدا کے مقابلے میں کون پناہ دے سکتا ہے. ان سے بھی بات نہ بنی تو ابو سفیان حضرت علی سے ملا، ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا. انہوں نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات طے کر چکے اس میں کوئی کہاں دخل دے سکتا ہے. اب تو بس ایک ہی شکل ہے، تم مسجد میں جا کر اعلان کر دو میں حدیبیہ کی صلح بحال کرتا ہوں. چنانچہ اس نے یہی کیا اور فوراً مکہ لوٹ گیا. مکہ پہنچنے پر جب لوگوں نے اس سے پوچھا اور اس نے اپنا کارنامہ بیان کیا تو لوگوں نے اسے ملامت کی اور کہا یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، تم سے تو علی نے مذاق کیا اور تم اتنا بھی نہ سمجھے، کہیں اس طرح صلح بحال ہوا کرتی ہے. ایک مرتبہ پھر قریشی سردار مشورے کے لیے جمع ہوئے اور فیصلہ کیا خزاع سے صلح کر لی جائے. ان کے جو آدمی مارے گئے ان کا خون بہا دے دیا جائے تاکہ محمد اگر مکے پر حملہ کریں تو ان کا ساتھ نہ دے. بات طے ہو گئی. بدیل مکے میں ہی رہتے تھے. یہ خزاع کے بہت بڑے رئیس اور معزز آدمی تھے. ابو سفیان نے ان سے بات پکی کر لی. جو لوگ مارے گئے تھے ان کا خون بہا بنی خزاع کو بھجوا دیا. پھر یہ دونوں ایک ساتھ خزاع پہنچے تاکہ صلح کی بات بالکل پکی اور اطمینانی ہو جائے. تو اس طرح سے معاملہ کیا ہوا آگے آپ سنیں انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک واشهد ان لا اله الا انت استغفرک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.